اب آدمی قربانی کے دن آئے، جب یہ قربانی کے دن آتے ہیں مسلمان کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابی پھر سوال پوچھتا ہے اللہ کے رسول اس سنت کو زندہ کرنے کے بدلے میں ہمیں کیا ثواب ملتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک مسلمان قربانی کو ذبح کرتا ہے، قربانی کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں اس مسلمان کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ صحابی پھر سوال کرتا ہے اللہ کے رسول ہم تو اونٹ ذبح کرتے ہیں، ہم تو بھیڑ ذبح کرتے ہیں جس کے جسم پر بال نہیں ہوتے، اون ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اون کے جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی اس مسلمان کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ اب ایک صحابی سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول ایک مسلمان صاحب نصاب ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا، اس کے لیے کیا بدلہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس آدمی کے پاس وسعت ہو اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، ایسے مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یعنی جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہوتا ہے، سب سے پہلا فریضہ جو لاگو ہوتا ہے اسے نماز کہتے ہیں۔ جب بچہ بالغ ہوتا ہے سب سے پہلے جو فریضہ لاگو ہوتا ہے اسے نماز کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی آدمی کو اپنے مصلی پر کھڑا کروں، چند نوجوانوں کو لوں اور ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں جو جماعت کی نماز کے لیے نہیں آتے، میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ ایک طرف تو یہ معاملہ ہے اور ایک طرف قربانی چھوڑنے پر نماز سے منع کیا جاتا ہے، مسلمان کی ذہن سازی کی جاتی ہے۔ قربانی ہر مسلمان پر جب وہ صاحب نصاب ہو لاگو ہوتی ہے۔ اب لوگ سوچتے ہیں جیسے زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب ہوتا ہے ویسے علماء کتابوں میں لکھتے ہیں، ویسے نہیں ہے۔ ایک آدمی کے پاس لاکھ روپیہ تھا، پھر ایک سال گزر گیا، سال کے بعد پھر 1,00,000 روپیہ اس تاریخ کو تھا، تب تو زکوٰۃ لازم ہوئی۔ یعنی زکوٰۃ کے لیے مال پر 1 سال کا گزرنا ضروری تھا، لیکن ایک مسلمان پر قربانی صدقہ فطر کی طرح لاگو ہوتی ہے کہ ایک آدمی غریب تھا لیکن عید سے اگلے دن اس کے پاس پیسے آ گئے، کچھ مال آ گیا، سونا چاندی آ گیا، اب اگلے دن قربانی کا دن ہے تو اس مسلمان پر قربانی واجب ہو گئی۔ آج اس دور کے اندر ایک مسلمان اپنے مال کا حساب نہیں کرتا، قربانی چھوڑ دیتا ہے۔ حالانکہ شریعت مطہرہ نے جتنے بھی احکامات کو لاگو کیا یہ ہماری نجات کے لیے کیا۔ شریعت مطہرہ نے جن سنتوں کو زندہ کرنے کا حکم دیا ہماری کامیابی کے لیے دیا، لیکن ایک مسلمان کے گھر میں سونا بھی پڑا ہوتا ہے، چاندی بھی پڑی ہوتی ہے، پیسے بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ مسلمان ہیل حجت نکال کر قربانی چھوڑ دیتا ہے۔ تو ایسے مسلمان کو صرف اتنا بتلانا ہے کہ جب تو دین کے معاملے میں اتنا پیچھے ہے تو تجھے تو اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں صاحب نصاب ہے،
اور قربانی نہیں کر رہا تو عیدگاہ کے قریب بھی نہیں آ۔ آج جب یہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوا تو ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ گھر میں جانچ پڑتال کرے، گھر میں کتنا سونا ہے، کتنی چاندی ہے، کتنے پیسے پڑے ہیں۔ گھر کے افراد کے پاس پیسے پڑے تھے، اس آدمی کے پاس اپنے پیسے تھے، اور یہ پیسے، یہ سونا، یہ چاندی 7.5 تولے سونا یا اس کے پیسوں کے برابر ہو گیا، 52.5 تولہ چاندی یا اس کے پیسوں کے برابر پہنچ گیا۔ تو اس مسلمان کو بتایا جائے گا اب تیرے اوپر قربانی لازم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ قربانی کیوں کرواتا ہے؟ مسلمان کو جھنجھوڑنے کے لیے، مسلمان کو بتانے کے لیے کہ ایک ہے بدنی عبادت جو ہم خوشی سے کرتے ہیں، ایک ہے مالی عبادت جس میں ہم ہیل حجت نکالتے ہیں۔ زکوٰۃ کی باری ہو تب، قربانی کی باری ہو تب ہم اس میں ہیل حجت نکال کر زکوٰۃ، عشر یہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے مال کو ضائع کرتے ہیں، اپنے مال کو پلید اور مشکوک کر لیتے ہیں، اور دل و دماغ میں بڑے خوش ہوتے ہیں ہم نے اپنے مال کو بچا لیا۔ حالانکہ جب بندہ فرائض سے، واجبات سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ ایسی قسم کی مصیبتیں، امتحان بھیجتا ہے کہ اس سے دگنے پیسے لگ جاتے ہیں، پریشانیاں علیحدہ اٹھانی پڑتی ہیں۔ لیکن یہ آدمی یہ سوچ کر کہ آج میں نے ہیل حجت نکال کر پیسے بچا لیے کامیابی سمجھتا ہے، تو یہ آدمی اگرچہ دنیا میں بڑا خوش تھا، دنیا میں بڑا کامیاب اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا، لیکن جیسے ہی جسم سے روح نکلے گی قبر میں پہنچے گا عذاب شروع، اللہ کے سامنے میدان معاشر میں کھڑا ہوگا، ناکام ہوگا، اللہ تعالی جہنم کی آگ میں ڈال کر بدلہ لینے والا ہوگا۔ اس وقت اس انسان کو سوچ آئے گی کہ جن پیسوں کو اللہ تعالی نے دے کر تھوڑے سے مانگ لیے، میں نے ان کو بھی اپنے پاس روک کر اپنا مال بھی پلید کیا، اپنے مال کو مشکوک بھی کر لیا، اللہ کے حکموں کو بھی توڑ لیا۔ تو یہ آدمی جب اس قسم کے افعال میں پڑتا ہے تو گویا یہ دنیا آخرت کے لحاظ سے ناکام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سننے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔